اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہم اس پریکٹس میں آ جاتے تو آج ہم بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے. مگر جو آج کا واقعہ ہے یا 3 دن سے جو ہو رہا ہے اس پہ دیکھیں پورے ملک سے انفلکس ہے اس شہر میں. ہر زبان بولنے والا کرمنل ادھر آ چکا ہے. یہ سیف ہیون بن چکا ہے. کسی نے توجہ نہیں دی ان کی رجسٹریشن کے لیے. بسوں کے اڈے بھرے ہوئے ہیں, ٹرین کے اڈے بھرے ہوئے ہیں, کرمنل ایلیمنٹس اتر رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں. تو اس میں کرمنل ہوتا ہے, کوئی زبان اس کی وہ نہیں ہوتی. تو اس کو سیف ہیونز مختلف علاقوں میں ملے ہوئے, وہ وہاں سے آپریٹ کرتا ہے. اس پہ یہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. ابھی مزید جب یہ طالبان والے سلسلے شروع ہوئے تھے تو اس کے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے. ان کے انٹرسٹ ہے لینڈ سے اینڈ ڈرگ سے. ویپنز اترتا ہے یہاں, ویپنز کراچی میں نہیں بنتا, ویپنز یہاں بسوں کے ذریعے اترتا ہے, آرمز ڈرگز اترتے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں. اگر ان کو سنسیئرلی دیکھا جائے, ہم ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو انفلوئنس کر کے چھڑوایا جائے. آپ کی پارٹی کتنے عرصے سے حکومت میں ہے کراچی میں؟ کتنے سال سے؟ ہماری پارٹی سے پہلے بھی مشرف صاحب کے ساتھ بھی پولیشن. ٹوٹل کتنے سال ہو گئے پچھلے؟ 8 اور یہ میرے خیال میں 2 سال ہو چکے ہیں, کوئی 8-10 سال ہو چکے. 10 سال ہو گئے نا. آپ 62 سال کی بات کریں, پچھلے 10 سال میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے اس کو بدلنے کے لیے. دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ آج جس کی حکومت ہے وہ نہیں کر سک رہا. جو ایک ول لے کے آئے ہوئے سب ہم لوگ مل کے, اتنے سارے کولیشن پارٹنرز ہیں, اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. یہ اتنا آسان جادو کی چھڑی والا معاملہ نہیں ہے. یہ 62 سال سے سلسلہ. آرمز یہاں میں نے آپ کو بتایا یہاں فیکٹریاں نہیں کھلی ہوئی. آرمز جہاں سے آتے ہیں وہاں رینجرز کا بھی, انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی ایک دفتر ہوتا ہے, اس کو کراس کر کے آنا پڑتا ہے. تو جب پورا ہوا کا ہوا بگڑا ہوا ہو تو آپ صرف ایم کیو ایم کی حکومت میں ہونے پہ بلیم کر دو. تو اس سے پہلے جن کی حکومتیں تھیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, ہم بلیم نہیں کرنا چاہ رہے. ایجنسی سے بھی پاس ہو کے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں کچھ ایسا نہ ہو. کچھ نہیں, سارے ملے ہوئے ہیں. بغیر ان کے ملے ہوئے, اگر وہ ملے ہوئے نہ ہو, یہاں آرمز آئے نا, ڈرگز آئے نا. ٹھیک ہے, آپ کیا میں حل یہ بتاتا ہوں. دیکھو ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا. ہم نے اس کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن مقرر کیا تھا. میٹنگ ہوئی تھی کہ اس میں ایف آئی اے کا بھی بندہ ہوگا, ایم آئی کا ہوگا, آئی بی کا ہوگا, آئی سی آئی کا ہوگا, پولیس کا ہوگا. ہم نے سب چیز پوکھے میں, اس میں سے ایک بندے کو گزارو, پتہ چل جائے گا. اور رنگے ہاتھ پکڑے ہوئے لوگوں کو چھڑاتے ہیں لوگ, سیاستدان آتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے. ہم غلط کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. میں اپنے طرف سے برملا اوپن چیک ہوں. میرا کوئی بھی بندہ اریسٹ ہو جائے, کوئی پارٹی کا اثر بڑھ جائے, میں جوابدار ہوں. نہیں آئے گا. آپ اس کو اگر وہ کالا ہے تو کالا کرو گا, سفید ہے سفید. مگر آپ کو 3 سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو نمائندگی موجود ہے, آپ کو برملا یہی بات کہہ رہی ہے, تو پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس یا پولیٹیکل ایسوسیشن کسی کرمنل کی گاڈ فوربڈ اگر کوئی ثابت ہوتی ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پولیٹیکل ول سے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, ہر پولیٹیکل پارٹی اگر ووٹ لے کر آتی ہے, مینڈیٹ لے کر آتی ہے, تو اس میں صرف ووٹ لینا ہی ان کا ایک حق نہیں بنتا. ذمہ داری یہ بنتی ہے سب سے پہلے کہ سیکیورٹی فراہم کریں. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ ان کی کنسٹیٹوئنسی, ان کے ووٹر کو آج انسیکیورٹی کا احساس ہو, جس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ایک ایریا میں کسی نہ کسی قسم کی کارروائی کرنی ہے تو وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی فیصلہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. یہ ایک پروسیس چل رہا ہے فریہ. اس میں مختلف رپورٹس آئی ہیں, اس میں اداروں کی جانب سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں, کچھ اریسٹ بھی ہوئی ہیں, کور کمیٹی کام کر رہی ہے, مختلف فورمز ہیں. پرائم منسٹر صاحب تک کی اس میں جو تشویش ہے اس کا اظہار بھی آپ نے دیکھا. مختلف وقتوں میں وہ خود تشریف بھی لائے. پچھلی مرتبہ بھی جب یہ سچویشن شروع ہوئی تھی تو یقیناً جو عناصر اس میں چھپے ہوئے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. ابھی تک چھپے ہیں, باہر بھی نہیں پہنچا رہے سیاسی جماعتوں. سوال میں پوچھوں گی, ابھی جیسے آپ نے خود طالبان کا نام بھی لے دیا, بار بار موسٹلی کہا جاتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جہادی عناصر اس کے پیچھے شامل ہیں, مگر پھر ساتھ ہی ساتھ لسانی اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو جہادی کہا, دوسری طرف اس کو لسانی ڈیفرنسز کہہ دیا. کیا آپ کا اسٹانڈ ہے؟ دیکھیں یہاں کراچی ایسا ایک شہر ہے, 18 آدمی مرے, اس میں سبزی رکشے والے طالبان تھے. یہ میں بھی کہنے والی, یہ جو شہر ہے کراچی, ابھی تازہ لاشیں ابھی تک گھر میں پڑی ہوئی ہے, وہ طالبان ہے. لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کے لوگ یہاں موجود ہیں. ایسے گینگز بن چکے ہیں ان 62 سالوں میں کہ وہ کوئی بھی حکومت آ جائے ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے.
وہ ذرا سا ریئیکٹ کرتے ہیں. حکومت اتنی کمزور ہوتے ہیں ادارے کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں یہ کل کو شارع فیصل یا ایم اے جناح روڈ بند نہ کر دیں. تو اس فارم میری بات ختم ہونے دیں. پاپولیشن پہ جو اثر ہوتا ہے وہ پھر آپ ان لوگوں سے ہی سوال کر لیں, یہ سارے جواب اپنی باری میں بتا دیں نا. تو ایسا ہے کہ جب ادارے کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جو ریٹ ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اس محکمے کی. آج جہاں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں آپ دیکھیں, جو بھی پچھلے دنوں 2 مہینے میں 3 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں وہاں ایک ریئیکشن آیا ہے. اب جب پولیس ان ایلیمنٹس کو پکڑنے جاتی ہے تو ان علاقوں سے ریئیکشن ہوتے ہیں, چاہے وہ پہاڑ سے گولی مار رہا ہو یا چاہے وہ زمین سے گولی مار رہا ہو, ٹھیک ہے, وہاں ریئیکشن ہوتے ہیں. تو پھر انتظامیہ جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے, کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ کمپٹنٹ لوگوں پہ مشتمل نہیں ہے, ان کی ول اتنی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ہی پوسٹڈ لوگ ہیں. پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. جب تک ہم سب مل کے نہیں بیٹھیں گے اور اچھے آفیسرز نہیں لے کے آئیں گے, ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, جب تک ریزلٹس نہیں آئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں تک طالبان کا معاملہ ہے نہیں کرتے, یہ بات تو پھر سب کہہ رہے ہیں. جہاں تک طالبان کا معاملہ ہے, دیکھیں میں آپ کو پھر ریکارڈ پہ کہوں گا کہ وہ ایلیمنٹ جو وہاں سے بھاگ کے آیا ہے اس کا تعلق چاہے طالبان سے ہو یا نہ ہو, وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے, وہ کراچی میں موجود ہے, اور جو یہاں بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے ساتھ وہ مل چکا ہے, وہ مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کے تانے بانے طالبان پہ ہی جاتے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ کراچی بھی سوات کی شکل اختیار کرے, وہاں سے سگنل ملے اور یہاں یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یہ آپ کا شہر ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے خطوں میں آپ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہو. تو آپ اس کو پکا کہہ رہے ہیں کہ یہ جہادی ایلیمنٹ ہے, اس سے لسانی تضاد کا کوئی تعلق ہے؟ میں یہ سارے نہیں کہہ رہا, اس میں وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہیں. لینڈ ڈرگ مافیا کے 60s میں بھی دیکھے ہم نے, 60 کی دہائی میں بھی بالکل تھے. تو یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایلیمنٹس دوسرے تھے, وہ اس وقت بھی لینڈ مافیا تھی, اس وقت بھی ڈرگ مافیا تھی. 60s کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت ایسے لوگ آئے تھے اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس میں آپ کے گوہر ایوب صاحب تھے, ایوب خان صاحب کی پارٹی تھی, وہ لوگ تھے یہاں موجود تھے. ایوب کا بیٹا یہاں مشہور قصہ ہے کہ لیاقت آباد میں اسٹین گن چلاتے ہوئے نظر آئے, لوگوں نے دیکھیں. تو وہ ان چیزوں پہ میں جاؤں گا نہیں, میں ہم ماضی کو بھول کے آگے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ان ایشوز کو ریزولو کرنے کی بات کریں, نہ کہ نمبر گیمز ریزولو کب کریں گے جب ہمیں پتہ چلے شروع کہاں سے ہوا. یہ بھی شروع کو چھوڑ دیں, میرے خیال میں اینڈ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. وسیم اختر صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم, انہوں نے 3-4 چیزیں, یہی کنفیوژن میں کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں آپ ایک طرف لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, کرمنلز, وی ایکسپٹ دیٹ, لیکن اس کو پھر آپ جوڑ دیں طالبانائزیشن سے اور پھر آپ اس میں وہ جہادی ایلیمنٹ لے آئیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر سچویشن کی طرف وہ رخ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے یہ طے کر لیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بشمول MQM کے کہ جی لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, کرمنل ایلیمنٹ اس میں ہے, and no political party is going to ever show association to any one of them. چاہے اس کی افیلیشن نکلتی بھی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے, every criminal has to face the law. ایک تو یہ بات ہے, of course, may it be People's Party, may it be MQM, may it be ANP or any other political party. Let me frame ایک سیکنڈ, ایک کلیئر کر دو ایک اور بات. دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات میں تضاد تھا کہ آپ نے ایک جگہ IG اور CCPO کو بولا کہ وہ کمپٹنٹ ہے, پھر آپ نے کہا وہ کمپٹنس دکھا نہیں رہے, تو یہ باتیں بھی کنفیوزنگ ہیں. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت میں نے تو یہ نہیں کہا, I am trying to clear because people, لوگوں کو اب جو ہے سمپل باتیں سننی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پولیس آفیسر, میں پچھلے 8 سالوں کا حساب نہیں دے رہی ہوں, وسیم اختر صاحب بھی ہوم ڈپارٹمنٹ سنبھال رہے تھے کہ اہم ذمہ داری تھی ان کے سپرد, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں ایز آف ناؤ کہ جتنے بھی پولیس کے آفیشلز پوسٹڈ ہیں وہ آن میرٹ ہے. اس بات کا اعلان جو ہے وہ بھی برملا ہوم منسٹر صاحب نے It's a force that is working with the political government. پولیس فورس کا کیا رول رہا ہے کراچی کے واقعات میں؟ ابھی وقفے کا ایک وقت ہوا, وقفے کے بعد اسی پر دیکھیں گے. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. آج ہم کراچی سے اسپیشل ایپیسوڈ کریں.